فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کی توفیق و رحمت سے عید الفطر کی آمد ہے، تو عید الفطر کے اندر جو سب سے بڑا عمل جو کیا جاتا ہے، سب سے بڑا کام جو کیا جاتا ہے، وہ ہے عید الفطر کی نماز۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو عید الفطر کی نماز کا سنت طریقہ نہیں پتہ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب عید الفطر کی دن آتا ہے تو وہ نماز کا طریقہ پوچھتے ہیں، تکبیرات کا طریقہ پوچھتے ہیں، اور بہت سے ایسے سوالات کرتے ہیں۔ تو اس لیے آج ہم بیان کریں گے کہ سنت طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، وہ عید کی نماز کرنے کا کون سا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ اور سب سے پہلا کام جو عید کی نماز سے پہلے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم ہر نماز کے پہلے اذان دیتے ہیں، اقامت دیتے ہیں، تو عید کی نماز میں نہ ہی اذان دی جائے گی اور نہ ہی اقامت کہی جائے گی۔ عید کی نماز جو ہے وہ بغیر اذان کے اور بغیر اقامت کے پڑھی جائے گی۔ دوسرا کام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے یا پھر بعد میں کوئی بھی سنت نہیں ہے۔ جیسا کہ ہر نماز سے پہلے یا پھر بعد میں ہم سنتیں ادا کرتے ہیں، تو عید کی نماز کی صرف 2 رکعتیں ہیں، اس سے پہلے یا اس کے بعد میں کوئی بھی سنت ثابت نہیں ہے اور نہ ہی یہ پڑھنا جائز ہے۔ اور اس کے طریقے کی طرف آئیں کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی۔ پہلی رکعت کے اندر 7 تکبیرات ہوں گی، جو کہ امام کے ساتھ ہم اللہ اکبر کہہ کر جو پہلی ہم تکبیر اولیٰ ہے اس کو شامل کر 7 تکبیرات ہم سب سے پہلے کہیں گے۔ ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر کہا جائے گا 7 مرتبہ۔ اس کے بعد جو ہم عام نمازوں میں کرتے ہیں کہ ثنا، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اور قرآن کا کچھ حصہ، یہ 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد جب ہم دوبارہ اٹھیں گے تو پھر ہم دوسری رکعت کے اندر 5 تکبیرات کہیں گے۔ سورۃ الفاتحہ سے پہلے ہاتھوں کو اٹھا کر 5 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، یہ 5 تکبیرات شامل ہوں گی۔ پھر اس کے بعد پہلی رکعت کی طرح سورۃ الفاتحہ اور قرآن کا کچھ حصہ، اسی طرح 2 رکعتیں ہم عید کی نماز میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد عید کی نماز میں خطبہ شامل ہے کہ جو عید کی نماز کے بعد دیا جاتا ہے، خطبے کو سننا بھی یہ عید کی نماز کے اندر شامل ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عید کی نماز کے بعد خطبہ ہے اور خطبے کے بعد دعا ہے، اس کو مانگنا یہ لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ عید کی نماز کے بعد جو دعا ہے اس میں ہر مسلمان ضرور شامل ہو۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مخصوص ایام والی عورتیں ہیں وہ نماز میں نہ شامل ہوں، لیکن ان کو بھی تاکید کی، ان کو بھی تلقین کی کہ وہ عید کی نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ لازم اس میں شرکت کریں۔ تو یہ تھا اس کا مختصر طریقہ کہ نہ ہی اس نماز کے اندر اقامت ہے اور نہ ہی اذان ہے، اور نہ ہی اس کے نماز کے بعد یا پہلے سنتیں ہیں۔ اور یہ پہلی رکعت کے اندر 7 تکبیرات، دوسری رکعت کے اندر 5 تکبیرات، نماز کے بعد خطبہ، خطبے کے بعد دعا، یہ سنت طریقہ ہے نماز کو ادا کرنے کا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ویسے عید کی نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز کو ادا کیا اور آپ کے صحابہ نے ادا کیا۔ واللہ عالم بالصواب۔